شیطان جو ہے وہ جن ہے، بیسکلی جو ہے اس کی وہ ہے، وہ فرشتہ تھوڑی ہے. کانا من الجن. جن کی خصوصیت یہ ہے کہ یتشکل باشکال مختلفہ، جن جو چاہے شکل اختیار کر سکتا ہے. حتی الکلب والخنزیر، کتا سور بھی بن سکتا ہے. یہی ڈفرنس ہے فرشتے اور جن میں کہ فرشتہ نجس جانوروں کی شکل اختیار نہیں کر سکتا، جن کچھ بھی بن سکتا ہے. تو جن انسان بھی بن سکتا ہے. تو اب چچا جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہیں جو ہے وہ شیطان آ گیا آدمی کی شکل میں. اللہ اکبر. اب یہ چچا جو پڑھ رہے ہیں تو ان کے کمر میں بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کا وضو بھی ٹوٹتا ہے، یہ کچھ دیر کے بعد بیٹھ کے پانی پیتے ہیں، مسجد میں لیٹ کے کمر بھی سیدھی کرتے ہیں، سب کچھ ہے. لیکن وہ جو شیطان آیا نہ اس کا وضو، اچھا جب اللہ کے لیے پڑھنا ہو تب نہ وضو کی بات ہو، تو نہ ان کا وضو ٹوٹنا ہے نہ ان کو تکان ہونی ہے. اب نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں. تو دیکھیے جب تک جو ہے وہ آدمی اکیلا ہوتا ہے تب تک تو بہت زیادہ اللہ اللہ ہوتا ہے. جہاں اس کے جیسا، مثال کے طور پر اب وسیع حسن صاحب کی مجلس کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جو آج سبحان اللہ نہیں دعا فرمائیے اللہ قبول فرمائے، میں کہاں اس قابل ہوں، یہ سب کے یہاں ہے. شاعر سے بات کر لیجئے، ہم جیسے لوگوں سے بات کر لیجئے، مرثیہ خانوں سے بات کر لیجئے، جب تک اکیلے ہیں تب تک میں کس قابل ہوں. جہاں ایک اور آیا اور اس نے وسیع حسن سے بڑھیا مجلس پڑھی، یہ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے کہ آدمی ان چیزوں سے اونچا ہو، اور خالی مجلس میں بیٹھنے سے نہیں ہوگا، اس پر محنت کرنی پڑے گی کہ کیا کریں کہ اس حسد وغیرہ سے نکل سکے. تو اب چچا میاں جب تک اکیلے تھے تب تک تو کچھ نہیں. اب جب دیکھا یار مجھ سے بھی بڑا عابد ہے، یہیں سے اندازہ ہوگا کہ واقعاً ہم اللہ کے لیے تھے کہ نہیں تھے. روزانہ مولانا کے پیچھے پڑھتے ہیں نماز، روزانہ. ایک دن کہیں جام میں پھنس گئے، لیٹ ہو گئے، وہ پہلی سب بھر گئی، وہاں جگہ ملی. اب دل سے پوچھئے یہاں میں وہاں میں فرق ہے تو ابھی مومن صحیح نہیں ہوئے ہو. لیکن اگر کوئی ڈفرنس نہیں، چاہے جگہ مل جائے، تب نماز جماعت تمہاری صحیح ہے. آپ غور فرمائیں. تو کیا کریں صاحب، ہمارا بھی دیکھا تو تمہارا بالکل صاف ہے، ایک گناہ کر لو، دیکھو پھر ہم سے پوچھو، ہمارا تو ہر وقت دہشت رہتی ہے کب موت آ جائے، کیا ہو جائے. اس لیے قدسہ ہم نے تو کبھی کیا نہیں ہے، آپ ہی رہنمائی بھی فرمائیے، کسی ہو سستا بھی ہو بڑھیا بھی ہو. تو انہوں نے اب ممبر کا ادب بھی مانے، سب سمجھدار ہیں، سمجھ گئے. اب اگر کوئی لکھنؤ والے ہیں تو وہ اور آسانی سمجھیں گے، چاول والی گلی چلے جاؤ، صلوات پر محمد، سمجھ جائیں گے. تو آپ وہاں چلے جائیے، ایک گناہ کر لیجئے، پھر جو ہے وہ دل لگنے لگے گا. بوڑھے آدمی جن کا دعویٰ یہ کہ میں نے گناہ نہیں کیا ہے، وہ پہنچ گئے وہاں. آپ غور فرما رہے، وہ وہاں پہنچ گئے. اب وہاں جو پہنچے تو کسی کے دماغ میں نہیں کہ چچا اس گناہ کے لیے آئے ہیں. سب تو یہ ڈر کے بھاگنے لگے کہ باپ رے باپ آ گئے تبلیغ کے لیے. دماغ میں نہیں چچا ایسا. تو ان کے جو مین تھی یا ہیڈ تھی وہ اپنا بڑے لحاظ میں چچا کے پردہ وردہ کر کے، جی فرمائیے کہ فرمائیے کیا بھائی، جیسے سا ہیں آپ اس نیت سے، کہ بھائی کیوں، میں بھی انسان ہوں. کہ یہ اس عمر میں بزرگ آدمی یہ کیا سمجھ میں آیا؟ کاش میں وہ معاملہ یہ ہے نا کہ میرا دل عبادت میں نہیں لگتا. یہ کس نے سمجھا دیا کہ آپ گناہ کریں گے تو عبادت میں دل لگے گا؟ کہ وہاں مسجد میں جو ہے وہ ایک صاحب تھے، بڑے نمازی تھے، انہوں نے سمجھایا ہے. شیطان کے بغل میں رہے چچا، پہچان نہیں پائے. گناہوں کے مرکز میں ہے وہ خاتون، سمجھ گئے آپ. لہٰذا کچھ اللہ سے بھی دعا کیجئے کہ آپ کو شناخت کی توفیق عطا کرے. تو خیر صاحب جو ہے وہ لگا مگر بڑے مومن تھے. کہتے چلیے مومن تھے، 2-3 باتوں کا میرے جواب دے دیجئے آپ، میں سمجھ جاؤں گی. کہا بولو. کہا اس نے کیا کہا، عبادت میں دل نہیں لگتا. کہا ہاں. تو آپ گناہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ بعد میں عبادت میں، گارنٹی ہے کہ آپ اس گناہ کے بعد زندہ رہیے گا، عبادت بھی کیجئے گا. اگر دوران گناہ مر گئے تو کون سی عبادت کریں گے آپ؟
کہنے ہاں یہ بات تو صحیح، تو سوچا ہی نہیں تھا. کہا چلیے زندہ رہ گئے ہیں آپ، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ توبہ کر بھی لیں گے؟ ہو سکتا ہے گناہ کا چسکا لگنے کے بعد دوبارہ گناہ، پھر تیبارہ گناہ. اچھا آپ تو جان بوجھ کے آئے ہیں نا، اللہ آپ کو توبہ کی توفیق ہی نہ دے. کہا یہ بھی صحیح ہے. کہا چلیے آپ زندہ رہ گئے، آپ کو توبہ کی توفیق بھی مل گئی، تو کوئی گارنٹی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا؟ اللہ ان کو معاف کرتا ہے جو نادانی میں کرتے ہیں، آپ تو سمجھ بوجھ کے آئے ہیں نا. کہا یہ بھی بات صحیح ہے تمہاری. کہا چلیے مان لیا آپ زندہ رہ گئے، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، وہ بڑا کریم ہے، اس نے آپ کی توبہ قبول بھی کر لی. تو یہ بتائیے کہ ایک بے داغ نیا کپڑا وہ بہتر ہے یا داغ لگ گیا ہو کاٹ کے نکال کے اس کو پھر رفو کیا گیا ہو وہ بہتر ہے؟ کا بات تو صحیح ہے. کہا چچا میری بات مانیے، وہ عابد وابد نہیں، وہ شیطان تھا. کہا کتنے؟ کہا آپ چلے جائیے دوبارہ وہیں مسجد میں چلے جائیے، اب دکھائی نہیں دے گا. کہا کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہا دوسری پہچان شیطان کی یہ ہے کہ راز کھلنے کے بعد دکھائی نہیں دیتا ہے، یہ بھی ایک پہچان ہے. خیر چچا جو ہے واپس آئے، جیسے ہی واپس آئے اللہ نے کہا ملک الموت اس کی روح نکالو. مر گئی. یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا، انتقال ہو گیا. اچھا اب ایسے لوگ تو بدنام ہے نا، سارا زمانہ جانتا ہے. جبریل آئے موسیٰ، ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے، لہٰذا آپ خود تشریف لے جائیے، اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا جو ہے وہ آپ غسل و کفن کروائیے. اب جناب موسیٰ کو ٹینشن ہوا کہ یار پبلک کیا کہے گی ہمیں. ایک بات کہیں، جلدی سے تبصرہ مت کیا کیجئے، پتہ نہیں اس کے پیچھے ریزن کیا ہے. ہم اپنی عقل سے سمجھ کے اور اس پر تبصرہ کر دیتے ہیں. یہ واٹس ایپ وغیرہ ذرا تھوڑا انگلی رکھنے میں سوچ لیا کیجئے. صلوات پر محمد. موسیٰ جاؤ اس کی تدفین میں آپ شرکت کیجئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پالنے والے، یہ بدنام عورت پبلک مجھ کو کیا کہے گی، اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ آواز آئی موسیٰ ولو یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، لیکن اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے جس نے کبھی گناہ نہیں کیا تھا. تو خود کا گناہ نہ کرنا وہ تو اہم ہے، کسی آدمی کو گناہ سے بچانا وہ بھی کوئی معمولی مرتبہ. صلوات بر محمد.